چلیں الف لام میں اس پر جو ہے مکمل گفتگو ہو چکی کہ اس کا تعلق متشابہات اور حروف مقطعات سے ہے. عصر حاضر میں علماء دیوبند اس پر جو ہے اس کا معنی جو کرتے ہیں، مثلا قرآن میں ہے ید، جس پر جو ہے کہ ید پر اللہ کا اطلاق ہوا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو وہاں پر یہ حضرات تعبیر کرتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے. تو ان کا یہ تعبیر کرنا 6 معنی کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کا جو ہے نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اہل قدر اور اہل اعتزال والوں کا جو ہے کام ہے کہ وہ ید سے مراد قدرت وغیرہ یہ تعبیر کرے. تو یہ عصر حاضر میں اس طرح تعبیر کرنا کیوں ہے، اس کی وجہ خدا ہی جان رہا. اللہ نے جب اس کا معنی بالکل جو ہے مبہم اور مجہول رکھا ہے تو اس کی تعبیر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت. ابراہا مسئلہ کے عصر حاضر میں جدید فرقہ ضالہ وجود میں آ گئے، اب ان کے سامنے جب مناظرہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے خاموش کرنے کے لیے کرے، تو یہ کوئی جو ہے صحیح علت نہیں ہے. ورنہ تو پھر وہ ہر چیز اسلام کے ایک ایک بات پر پھر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. ایسا کیوں مثلا صفا مروا کی سائی کہ وہ تو پانی کے لیے دوڑے تھے تو تم کیوں دوڑ رہا ہے، پھر وہاں تم علت تلاش کرو. ارے سب کا ایک جواب یہی ہے کہ بس اللہ کا اس میں ہمارے لیے امتحان ہے، جب اللہ کے احکامات ہے اور آمنا اور صدقنا کہے کہ جو ہے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہم مان گئے. یہی تو اسلام ہے، جاننے کے ساتھ مان لینا کسی کی بات، اور بڑے کی بات جو ہے جب وہ کہہ رہا ہے تو بس سر تسلیم اس کو خم کر دینا، یہی ہے پورا ایمان. وہ الگ بات ہے کہ بعض احکامات کی علت ہے، وہ اپنی جگہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی، اور بات کی نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آج یہ سوال قائم ہے میرا کہ یہ کتاب میں موجود ہے کہ یہ ان کا شیوا ہے تو تعویل کیوں کی جاتی ہے. چلے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. اس سے پہلے سمجھے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکے زندگی سے عبور کر کے مدینے پہنچے تو مکے میں آپ امیر کی حیثیت سے تھے، یعنی امارت آپ کو حاصل تھی، نبوت آپ کو مکے میں مل چکی تھی، تو آپ گویا امیر تھے. چاہے لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کچھ بھی، لیکن آپ امیر تھے کیونکہ آپ نبی بن گئے تھے نا، تو آپ کو امارت حاصل تھی. پھر مدینے میں آ کے آپ نے اجتماعیت حاصل کی، یعنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور پھر بنف سے نفیس ہجرت کر کے آپ جب مدینے پہنچ گئے تو آپ کو 2 چیزیں حاصل ہو گئی. ایک تو امیر بھی ہے، یعنی آپ نبی بھی ہیں اور قائد کی حیثیت سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا وفد بھی آپ کے ساتھ حاصل، یعنی اجتماعیت بھی آپ کو ایک مل گئی. اب اس کے بعد جو ہے اللہ نے آپ کو جو بھی تدابیر مدینے میں جو ہے آ کے کرنے کا حکم دیا آپ نے کیا، تو نتیجتاً آپ کا کام ہو گیا. اب یہاں پر سمجھے کہ جب تک آپ مکے میں تھے تو صرف 2 جماعتیں، اور یہ اصول الہی ہے اور قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کسی جو ہے قوم کی طرف نبی کو بھیجتا ہے تو اولاً پہلے 2 گروہ ہو جاتے ہیں. ارسل اللہ صالحا الی قومہ فهم یختصمان، اللہ نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ابتدا میں 2 جماعتیں ہو گئی، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے. اسی طرح آپ کو جب مکے میں بھیجا تھا تو بعض ماننے والے ان کو مسلمان کہا گیا، نہ ماننے والے مشرک، تو ان کو مشرک کہا گیا، شرک پرست مشرک کہا گیا نہ ماننے والوں کو. تو 2 گروہ ہی تھے صرف مکے میں. جو یہودی قوم آج ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ، وہ مکے میں نہیں تھے. پھر یہ 2 ہی تھے، اصول تھا. پھر اس کے بعد عبور کر کے جب مدینے پہنچے اور وہاں کچھ آپ کو اجتماعیت مل گئی. اب 2 چیزیں جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب مدینے میں آپ آئے تو مدینے میں یہودی جو یمن سے آنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ اب وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ طاقت سب آپ کے ہاتھ میں ہے اب، تو اب انہوں نے کیا کیا، کبھی کبھی اگر ان کا نقصان انہوں نے دیکھا کہ اس میں اگر ہمارا نقصان ہو جائے گا، یعنی اگر محمد کی بات کو نہیں مانا تو ہمارا نقصان ہوگا، تو اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے. اور کبھی دیکھا کہ اگر نہیں مانیں گے تو کچھ بھی ہمارا نقصان ہونے والا نہیں، تو بس سر عام جو ہے اعلان کر دیا نہ ماننے کا، اور یہ کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے کسی بھی حال میں.
تو یہ تیسرا گروہ مدینے میں آیا اور گویا جب موقع تلاش کیا، موقع ملا تو آپ کے ساتھ ہو گئے، اور موقع نہ ہو تو ہٹ گئے۔ تو اللہ نے اس صورت میں نبی کو کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو موقع والے ہیں اور مفاد پرست ہے اور صرف جو ہے اپنی خواہش کی خاطر اپنے پیچھے تمہارے پیچھے چل رہا ہے، اس لیے وہ جو ہے بالکل اسلام والے نہیں ہیں، تو مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ان کے بارے میں بالکل آگاہ کر دیا ہے اس صورت۔ اب اس کے بعد اس کو سمجھے، ذالک الکتاب لا ریب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے۔ اب اس میں ذالک جو ہے، ذالک وہ اس میں اشارہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نحو کی کتابوں میں، اور اس میں اشارہ ہے کس کے لیے؟ ذالک بعید کے لیے ہے، جبکہ اب سوال ہوا یہاں کہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، وہ نہیں کر رہے، یہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں شک ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں یہ۔ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن آج میں پڑھا رہا ہوں تو میرے سامنے موجود ہے، اور جو بھی پڑھنے والا ہے تو اس کے سامنے موجود ہے، تو وہ کیسے کہے گا یہ ہے، یہ تو قرآن وہ کہا ہے۔ تو اللہ نے ذالک وہ والا لفظ کیوں استعمال کیا، اس میں اشارہ بعید کیوں استعمال کیا؟ وہ حالانکہ ترجمہ ہو رہا ہے یہ، اور قرآن میں حقیقت میں جو قرآن ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تو حاضر کتاب کہنا چاہیے، یہ کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب جو گھروں میں موجود ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ذالک کیوں کہا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، بہت سے جو ہے اس کے جوابات دیے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ایک کتاب میں یہ لکھا تو کہا اس سے فلانا نے غلط کہہ دیا، ایک بات کے ہزاروں جوابات ہو سکتے ہیں، اور یہ سب تطبیقات ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک اس کا جواب ہو۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ یہاں پر جو اللہ نے بعید استعمال کیا، دور والا، تو یہ تعظیم کے خاطر کیا ہے، یعنی حقیقت میں معنی تو یہی ہے کہ یہ قرآن اور قریب ہی کا آنا چاہیے، لیکن یہاں پر ذالک بعید والا جو لفظ لائے تو وہ تعظیم اور اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ میں قابل تعظیم ہوں۔ اس کو سمجھے کس طرح کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے موجود ہے تو کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، یعنی وہ تو وہ ہے، وہ قابل قدر کتاب ہے، کوئی معمولی سی جو ہے کتاب نہیں۔ ذالک سے اللہ نے تعظیم کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ کتاب ہے جس کی شان یہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ کہا ہے، ورنہ تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، انا نحن نزلنا الذکر، غیر حاضر نہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا، وہاں ضمیر کس کے لیے آیا؟ اللہ پاک، نحن جمع کی، حالانکہ اتارنے والا ہم سب ہیں، ایک ہی ہے نا، تو ہونا سے کیا چاہیے؟ انا انزلت، انا یا تو انزلت القرآن، میں نے قرآن کو اتارا، کیونکہ ایک ہی ہے، تو نحن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جمع کا سیگا، تو وہاں بھی مفسرین نے اس کا معنی اور اس کی جو ہے تعریف جو کی ہے وہ کیا؟ تعظیم کے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو اتارا، تو ایک تو یوں کہتے کہ میں نے اتارا، یعنی میں تو میں ہوں، یعنی کیا؟ میری کوئی حیثیت، اور اللہ کہہ رہا ہے نحن، قرآن اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہیں، ہمارا کیا معنی ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہم ہیں، تو اس اعتبار سے تعظیم کے لیے اللہ کہہ رہے ہم ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں، ہمارا کیا مقام ہے؟ تو ہم جو معنی ہم کر رہے ہیں وہ تعظیم کا، ورنہ اتارنے والی شخصیت وہ ایک ہے، متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے، جمع کا نہیں۔ جیسے کہ آج دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بادشاہ ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا یعنی ہم تو کون ہے؟ ہم تو ہم ہیں، ہماری جو ہے حیثیت میں ہم تو ہم ہیں، ہاں اگر کہیں تو یا آپ تو اتنی تعظیم نہیں ہے، وہ یوں کہیں کہ ہم ہیں، تو اس میں تعظیم اور بڑی ہوئی ہے، اس لیے گویا یہاں پر اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ نے تعظیم کے لیے استعمال کیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ذالک جو بعید اللہ لے آئے تو یہ صحیح ہے، ذالک سے جو اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف، یہاں صراط مستقیم کی جو بندے نے درخواست کی کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر جو ہے استقامت عطا کر، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کئی سارے اقوال ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، قرآن کو بھی کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ ہے، تحریمات الہیہ ہے، سب کچھ جو ہے
صراط مستقیم کے داخل ہے، تو اس میں صراط مستقیم کے مصداق میں ایک قرآن بھی تھا۔ تو اللہ نے جو بندے نے ماقبلہ میں صراط مستقیم کی درخواست کی، اس کا جواب یہاں دیا ہے۔ تو گویا ابھی فی الحال زمانے کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے والا زمانہ چاہے ایک سیکنڈ ہی آگے کیوں نہ ہو، وہ دور ہے۔ اب یہاں ایک انسان ہے، اب چاہے اس سے لگ کے کھڑا ہے لیکن اس کے حساب سے وہ دور ہی ہے، چاہے قریب میں ہے لیکن اس کے حساب سے تو وہ اس زمانے کو دیکھتے ہوئے وہ دور ہے۔ ہاں بعد والا ہے آئندہ تو وہ اس کے حساب سے قریب ہے، اس حساب سے بالکل دور ہے۔ تو یہاں صراط مستقیم کی جو درخواست کی ہے تو اس کا جواب ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہا ہے، تو ذالک وہ یعنی وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ الکتاب ہے، الکتاب۔ تو اس اعتبار سے صحیح ہے کہ صراط مستقیم کی ماقبلہ میں درخواست تو ہوئی ہے، تو اللہ نے اس بعید کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب ذالک سے کہا کہ وہ یعنی اس سے مراد، اب اس کا ترجمہ ہم یہ کتاب نہیں کریں گے، وہ یعنی وہ صراط مستقیم الکتاب کتاب۔ تو اب کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرا اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ ذالک سے اشارہ ہے، ذالک کہ وہ کتاب، تو اس سے جو بعید اشارہ ہے وہ کس کی طرف؟ لوح محفوظ کی طرف، کیونکہ اصل جو قرآن پہلے تھا اولیت حقیقی کے طور پر وہ لوح محفوظ، اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، اس لحاظ سے وہ بعید ہو گئے۔ اسی طرح اس کے اور بھی جوابات دیے ہیں کہ ذالک سے اشارہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، تو یہاں بعید کا معنی اس معنی کر ہوگا کہ ذالک سے بعید یعنی اس معنی کر کہ گزشتہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان میں یہ قرآن کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ ان میں کہا گیا تھا ان نبیوں کو کہ بعد میں محمد آئے گا اور اس پر وہ کلام اترے گا اور وہ اس معنی کر ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جو جس کا وصف گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں نازل شدہ ہے، یعنی جس کا وصف بیان ہوا ہے گزشتہ کتابوں کے اندر، وہ کتاب یعنی اس سے بعید ہو جائے، کیونکہ گزشتہ موسیٰ اور جو ہے حضرت داؤد وغیرہ پر جو صحائف اور کتابیں اللہ نے نازل کی تو ان میں اس قرآن کے اوصاف موجود تھے، تو اس سے اشارہ ہے گزشتہ کتابوں کی طرف، ان میں جو اس قرآن کے اوصاف ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب یعنی وہ کتاب قرآن جو بیان ہے جس میں تورات اور زبور میں، اس حساب سے ضرور ہو گیا۔ تو اس طرح یہ 3 یا 4 جوابات اس کے ہیں، تعجیب کے خاطر ہے یا صراط مستقیم کی درخواست ہے یا لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے یا گزشتہ کتابوں کی طرف۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے بہت ہی زبردست جو ہے عقلی حساب سے انسان سمجھ سکے اس کا جو ہے جواب دیا ہے کہ ذالک جو اس میں اشارہ ہے بعید کا، یہ جو بعد ہوتا ہے دوری، یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے کوئی چیز انسان سے زماناً دور ہو یعنی وقت کے لحاظ سے دور ہو، اور ایک ہے مکاناً دور ہو جگہ کے لحاظ سے دور ہو، اور تیسرا جو بعد اور دوری ہوتی ہے وہ رتبتاً ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ذالک یہاں بعید کا معنی لے، چاہے ہم یہ ترجمہ کریں لیکن یہاں پر جو دوری ذالک ہے اس سے مراد زمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت یہی ہے، اس 10 بجے ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن وقت وہی ہے، کوئی دور نہیں ہے، اور مکانن بھی جو ہے یہاں دوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جگہ بھی قرآن سپاہی کے سامنے رکھی ہے۔ البتہ تیسرا جو بعد ہے رتبتاً، چاہے سامنے موجود ہے لیکن ہم اور قرآن ان دونوں میں مرتبہ اور مقام جو بڑا ہوا ہے وہ قرآن کا ہے۔ تو اللہ نے یہ ذالک جو بعد کے لیے آتا ہے تو بعد سے ہمارے دماغوں میں جو صرف ایک معنی ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے دور ہو تو اسی کو بعد کہا جاتا ہے، نہیں، چاہے وقت وہی ہو سامنے ہو پھر بھی اگر مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جو ہے بڑی ہوئی کوئی شے ہے تو چاہے سامنے ہے پھر بھی اس کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بعد ہے وہ رتبتاً یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرے اور قرآن کے اندر اتنا سارا بعد ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے یہ قرآن چاہے تیرے سامنے موجود ہے لیکن دوری پر، کیونکہ اس کا مقام اور تیری اور اس کی کیا حیثیت، اس کا اور تیرا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے اللہ نے یہاں جو بعد ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے استعمال کیا اور کہہ دیا ذالک وہ کتاب ہے، چاہے سامنے ہے لیکن مرتبے کے حساب سے دور ہے انسان سے، اس نے کہہ دیا وہ کتاب ہے۔ خیر اس کا مشار الیہ جو بھی ہو، صراط مستقیم ہو یا جو بھی ہو، اللہ نے کہہ دیا یہ کتاب یعنی صراط مستقیم کی جو درخواست ہے اس کا جواب دیا کہ یہ کتاب ہے۔ کون سی؟ الکتاب کے اندر جو ہے الف لام ہے وہ تعین کا ہے، کتاب سے مراد یہی جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ تیرے لیے اگر ہدایت
اور ہدایت کا راستہ تجھے لینا ہے اور موت تک ہدایت پر جمنا ہے تو تیرے سامنے یہ کتاب اور میرا کلام موجود ہے۔ تو اللہ کا یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ انسان سب سے پہلے ہدایت قرآن سے حاصل کرے۔ رہی بات نہ ہو تو حدیث میں، کہ آج کل کی کتابوں کو اللہ نے جو ہے مرجع اور ماخذ نہیں بنایا۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب ہے ہدایت اور جو ہے تمہارے لیے، تو کیسی ہے؟ اللہ نے اس کا وصف بیان کیا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی بات ریب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہیں، تو ریب کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ شک۔ حالانکہ آپ عربی جو لغات ہیں، لغات اس کو دیکھنے کی عادت بنائیں۔ سب سے پہلے اردو کے اندر لغات ہیں، ہم سب کو پتا ہے اردو کوئی لفظ ہے مشکل، اس کا معنی دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کس لغات کو دیکھتے ہیں؟ فروض اللغات، یہ اردو میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح عربی میں دوسرے نمبر پر دیکھنا ہے کوئی عربی لفظ اور اس کا معنی تو کس کو؟ وہ تو بات کی مصباح اللغات، وہ کس میں ہے؟ مصباح اللغات مولانا عبد الحفیظ بلیاوی، مصباح اللغات وہ کس پر ہے؟ اردو سے اردو یا عربی سے اردو؟ کبھی دیکھی تو ہے مصباح اللغات، تو کس میں ہے وہ؟ ارے عربی والا ہے، تو یہ بھی لغات ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے تیسرے نمبر پر ہے القاموس الوحید، وہ بھی عربی اردو، عربی لفظ اور اردو معنی۔ اور اسی طرح القاموس الجدید جو چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ کبھی عربی سے اردو یا اردو کا عربی، اردو لفظ ہے تو عربی اس کا تلاش کرنا ہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ اب اس کے بعد اور آگے چلے لغات اور بھی ہے بے شمار، اس کے بعد اور آگے چلے تو القاموس یہ کون سی رہی؟ القاموس الجدید، اور اس کے علاوہ القاموس الوحید، اور تیسری القاموس الازہر، علامہ ازہری کی یہاں موجود ہے، اوپر بالکل کونے میں رکھی ہوئی ہے، وہ بھی شاندار ہے، ازہری کی، جوہری کی۔ پھر یہ جو القاموس الوحید ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں تک صرف ہماری رسائی ہے، اس لغت کی شرح یعنی اس کا باپ وہ ہے تاج العروس، علامہ زبیدی کی ہے، بہت ہی زبردست ہے، یہاں مفقود ہے۔ پھر تاج العروس اس کا بھی باب ہے لسان العرب، جو معتمد لغات ہے۔ لغت کو دیکھا جائے گا عربوں کی اصطلاح میں، قرآن عربوں کی اصطلاح میں نازل ہوا، جو بھی مثلا قرآن میں لفظ آیا ریب، تو عرب میں ریب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں، تو اس کو دیکھ کے اس کا معنی کیا جائے گا، نہیں یہ کہ چھوٹی موٹی لغات کو۔ ہاں عربوں میں ریب کا جو معنی ہے تو اس لحاظ سے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو عربی کو عربی کی اصطلاح سے جانا جائے گا، تو وہ ہے لسان العرب، علامہ افریقی کی ہے وہ، اور اس میں بہترین جامع اور معتبر جو جس پر تمام کا اتفاق ہے وہ یہاں مفقود ہے، دو لغات۔ اور اسی طرح خصوصاً قرآن کے لیے الادب المفرد، الادب المفرد نہیں، جو ہے احکام المفردات، اب المفردات کر کے امام راغب جو ہے اصفہانی کی کتاب ہے، یہ بھی گویا قرآن کی لغت ہے۔ ایک تو مطلق لغات ہوتی ہے اور یہ قرآن کی لغت ہے المفرد، یہ اس میں قرآن کی جو بھی عربی معانی ہے اس کا صحیح جو ہے ترجمہ موجود ہے۔ تو یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ ریب جس کا معنی ہم کرتے ہیں شک، تو لغات میں اس کا معنی صحیح شک نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ ریب کا معنی شک، وہ چاہے اس میں لکھا ہو، لیکن عربی میں اگر آپ دیکھیں گے صحیح لغت میں اور ریب لکھا ہوگا تو اس کے معنی عربی میں جو سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ قلق النفس و اضطرابها، ریب کہتے ہیں کسی انسان کے نفس کا بے چین ہونا، و اضطرابها اور اس کا مضطرب ہونا، یعنی بالکل نفس کا بے چین ہونا، اس کو کہتے ہیں ریب۔ اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو ریب کا اصل معنی شک نہیں ہے بلکہ قلق النفس و اضطرابها، نفس کا مضطرب اور بالکل بے چین ہونا۔
یہ ہے ریب کا معنی۔ اب یہاں ریب کا اصل معنی تو یہ تھا، لیکن ہم یہاں ریب کا معنی کہتے ہیں شک۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھے کہ انسان کا نفس جو اصل میں ریب کی تعریف ہے، انسان کے نفس کا بے چین ہونا، تو یہ بے چین کب ہوگا؟ جب شک ہوگا۔ تو بے چین ریب جو ہے ریب، اس کو شک کی کیفیت لازم ہے، کیونکہ بے چین ہونے کو شک کی کیفیت لازم ہے۔ بے چین اسی وقت ہوگا جبکہ وہ تذبذب کا شکار ہوگا۔ کبھی اس کو یہ کھٹکا ہے، شک ہے کہ میں مدرسہ نہیں گیا یا بھاگ گیا ہوں یا جرم کیا ہے، تو اس کو کھٹکا ہے، بے چین ہوگا اس کا نفس اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے میری معافی ہو جائے یا ہو سکتا ہے میری دھلائی۔ تو اب اس دونوں کشمکش میں اس کا نفس بالکل بے چین ہو، کب صبح ہو، کب فیصلہ ہو، یا تو پھانسی ہو یا میری رہائی اور ضمانت مل جائے، کوئی کفیل بن جائے۔ تو اس وقت اس کا نفس جو بے چین ہے وہ ریب ہے، لیکن یہ ریب آیا ہے کیوں؟ اس کو شک کی وجہ سے، شک ہے تبھی تو اس کو بے چینی ہوئی ہے، ورنہ اگر ایک پہلو متعین ہو گیا رات کو کہ تجھے صبح پھانسی مل گئی، تیری ضمانت کا کوئی انکار نہیں، تو اب اس کو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی یہ اس طرح بے چین ہونا، کوئی نہیں، ابھی بات طے ہو گئی، یا تو وہ بالکل ڈپریشن میں ہائی چلا جائے اور مر جائے گا ابھی مرنے سے پہلے، یا بالکل ایسا رہے گا کہ ٹھیک ہے اب مرنا تو ایک وقت ہے، تو اب اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ریب کو شک والی کیفیت گویا لازم، اس معنی کر یہاں ہم شک کا معنی کر رہے ہیں، ورنہ ریب کا عربی میں صحیح معنی اس طرح شک کا نہیں ہوتا، اس کی جو ہے تعریفی خلق النفس و اضطرابها ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، یہ کتاب راہ ہدایت ہے، تم نے ہدایت کی درخواست کی، میں نے دے دی، لیکن اللہ نے اس کا وصف بیان کیا پہلا کہ اس میں شک نہیں۔ تو اللہ یوں بھی تو چاہ سکتے تھے کہ فرما دیتے لا شک فیہ، عربی کا لفظ ہے نا شک بھی، تو لا شک فیہ کہہ دیتے کہ لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ریب کیوں لائے؟ تو جو ہے مفسرین کہتے ہیں یہاں ریب کا معنی لانے کی وجہ بس واحد یہی ہے کہ ریب میں جو مبالغہ ہے وہ شک میں نہیں۔ اگر یوں کہتے اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ کبھی بھی کھٹکا ہو سکتا ہے انسان، لیکن ریب کہہ دیا تو ریب کے اندر مبالغہ انتہائی ہے، اس میں ذرہ برابر جو ہے شک و شبہ اور جو ہے کھٹک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں مبالغے کی خاطر ریب کا لفظ استعمال کیا۔ تیسری بات یہاں ہے کہ اللہ جس کے بارے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کے آج تک یہ لوگ اس میں شک کر رہے ہیں، جبکہ ہم قرآن اللہ ہمیں یوں فرما رہا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ ایسا کہا ہے اس دور میں کئیوں نے جو ہے شک کیا، اور آج بھی مشکوک حضرات موجود ہیں اور شک کر رہے ہیں، اور آئے دن مثالیں ہمارے سامنے کئی جو ہے آتی ہیں کہ ان کو جیسے کہ ابھی وہ وسیم رضوی نے اس میں آیات کو نکالا اور اس نے شک کیا، اور باقاعدہ وہاں امریکہ کا تو دور ہی کچھ اور ہے، مثلث التوحید اس طرح 3-4 حصے کر کے بانٹا ہے، سب کچھ تماشا کیا ہے۔ تو خیر ایسا نہیں کہ شک نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے شک نہیں، جبکہ اس دور سے آج تک شک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سوال ہے یہاں، تو اس کا جواب یہ ہے سمجھے یہاں اللہ نے کیا فرمایا، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، تو یہ نفی ہے، نفی ہم سب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک ہے نہیں اور ایک ہے نفی۔ نہیں کہتے ہیں کسی کو کسی کام سے روکنا، جیسے کسی کو کہنا ہے تو ایسا مت کر، ایسا مت کر، یہ جو آرڈر ہے وہ نہیں ہے، تو مت مار، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نفی کون ہوتا ہے کہ گزشتہ میں کسی نے کوئی بات ایسی کی ہے تو اس کی انسان خبر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ اس نے پانی نہیں پیا تھا، یہ خبر دے رہا ہے گزشتہ میں، تو یہ ہے نفی۔ لیکن اگر کوئی اسی کو کہے تو پانی مت پی، تو یہ ہو جائے گا نہیں اور نفی میں فرق ہے، اور یہاں اللہ نے جو استعمال کیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، تو اللہ گزشتہ کی خبر دے رہا ہے تو یہ نفی ہے، لیکن یہاں مقصد شک نہ ہونے کی خبر دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں نہیں مراد، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے اے انسان تیرے سامنے یہ جب کتاب آئے گی ہدایت صراط مستقیم، جس کی تو ہدایت کی درخواست کی ہے صراط مستقیم کی، تو یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کے سامنے آئے گی تو لا ریب، یعنی تو اس میں شک مت کر، تو یہاں مراد نفی کا لفظ استعمال کیا، لیکن مراد کیا ہے نہیں، تو ابھی اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے انسانوں اس میں تو شک جو ہے مت کرو، ظاہر سی بات اللہ نے ہدایت کر رہا ہے کہ اس میں شک مت کرو، اور ہاں مسئلہ کوئی شک کر رہا ہے تو کرے، لیکن ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے اللہ کہ شک مت کرو، پہلا جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں اللہ نے نفی کس کی ہے، اگر اس کو نہیں کے لیے نہ مراد دے اور نفی مانے
تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ یہاں اللہ نے نفی کس کی ہے؟ شک نہ ہونے کی، کہ اس میں شک نہیں ہے، ایسی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ اس میں شک کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، تو مرتاب شک کرنے والوں کی نفی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ شک نہ ہونے کی، یعنی اللہ نے ایسا فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ اس میں شک کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا یا شک کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں، یعنی مرتاب شک کرنے والے کی نفی نہیں، نفی ہے جو کس کی؟ شک نہ ہونے کی نفی، یعنی شک نہیں ہے، اس کے اللہ نے خبر۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں جو شک کرنے والے مرتابین جو ہیں، شک کرنے والے وہ چاہے ہر زمانے میں رہے ہو، اللہ نے اس کی نفی تھوڑی کی ہے، اللہ نے تو ایسا فرمایا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے بھی اس پر کوئی سوال قائم نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا وصف بیان کیا، ہدی للمتقین۔ یہ پہلا وصف تو کہا کہ شک نہیں، اب اسی قرآن کا اللہ دوسرا وصف بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ اب یہاں ہدن لفظ ہے مصدر، اور پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں ہم ترجمہ کرتے ہیں متقین کو ہدایت دینے والی، ان کے لیے ہدایت ہے یعنی ہدایت دینے والی، ترجمہ ہو رہا ہے اس میں فاعل کا، تو لفظ آنا چاہیے اس میں فاعل، ہدا یا حدیث اس میں فاعل ہادیون یا ہادن ہونا چاہیے، اس کے بجائے فاعل اس میں فاعل کو چھوڑ کے لفظ استعمال کیا مصدر۔ اور پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں رب العالمین میں کہ وہاں بھی رابن آنا چاہیے، لیکن رب المصدر استعمال کیا ہے مبالغے کے ساتھ، جیسے کہ زید عادل، تو اس کی جگہ اس میں فاعل کے بجائے زید عدل کہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے یہاں پر مصدر استعمال کیا مبالغے کے لیے، یعنی اس کی جو ہے تعریفات کے لیے یہاں مصدر استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد کہاں یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب یہاں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سب سے پہلے سوال قائم ہوا کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے مختلف، بلکہ یاد رکھے کتابوں میں ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ایک کتاب کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور اچھل کودنا، یہ عالموں کی شان نہیں ہے۔ ہاں علم جو ہے، علم وہ کوئی معمولی، بلکہ کوئی اس کا جو ہے منتہا ہے ہی نہیں، ہاں بلکہ سب کچھ آ جائے پھر بھی جو سمجھے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پرندے نے سمندر میں چوچ لگائی اور اس کے بعد اس کی چوچ میں پانی کیا آتا، اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ لکھا بھرا پڑا ہزاروں اور پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں تک ہے۔ انسان جو ہے مر تو سکتا ہے لیکن اس کا جو ہے منتہا اور جو اس کا کنارہ ہے وہ اس کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے تقویٰ تو ایک آسان ہے کہ اس کا معنی ڈرنے والا۔ تقوی کے مفسرین نے 7 مراتب اور 7 تعریفات یا 7 درجے قائم کیے کہ متقی کس کو کہتے ہیں۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے تمام اوامر پر عمل کرنا اور منہیات سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ نے جو چیزیں کرنے کی کہی ہے انسان کر لے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، وہ سب ہے انسان کا تقویٰ۔ کوئی تقوی کے سنگ نہیں ہوتے کہ یہ کرے یہ نبادا، وہ کوئی تقویٰ نہیں، وہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی کے بس قرآن اس طرح جو ہے زیادہ مکلفات اور زیادہ مشقتوں میں ڈال نہیں رہا انسان، عوامر جو کہا ہے اس کو کر لے انسان اور منہیات سے بچ جائے، یہی تو ہے اللہ کا ولی۔ اللہ جو ہے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ولی اور متقی کیا ہے، قرآن نے خود اس کی تعریف کی ہے، ہاں خود کہا ہے جو ہے لا خوف، ولی جو ہوں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر آگے تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کے ولی پر نہ خوف غمگین ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ولی ہیں وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور بچتے رہے، یعنی منہیات سے بچے اور ایمان لے آئے کرنے کے کام کرے، تو وہ اللہ کا ولی اور سب سے بڑا متقی ہے۔ تو جب خدا نے خود تعریف کی ہے تو اب اس کے بعد کسی کی تعریف نہیں چلے گی۔ اوامر پر عمل کرنا، منہیات سے بچنا، یہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رہا مسئلہ یہ بڑے بڑے جو کام ہے کبائر، اس سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے، اور جو اللہ نے بڑے بڑے فرائض انجام دینے کی بات کہی ہے اس کو کرے، نماز پڑھے، زکات دے، روزہ حج یہ بڑے بڑے کرے، اور زنا چوری شراب یہ سب بڑے بڑوں سے بچتا رہے۔ اب رہا مسئلہ
کہ معمولی چھوٹی چھوٹی لفظیات جو اس سے ہو رہی ہے، جس کو ہم ثقائل کہہ رہے ہیں، مثلا کہ سستی ہو گئی، نماز میں کچھ جو ہے غفلت ہو گئی، کسی کا کچھ جو ہے تھوڑا بہت نقصان کر دیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو لفظیات ہو رہی ہے، خود قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ یہ بڑی بڑی چیزوں سے جو اہم ہے اگر اس کو کر لے اور منہیات سے بچ جائے گا، تو چھوٹی لفظیشوں پر افواہ کا قلم پھیرنا یہ میری ذمہ داری، ہاں، اور یہ بالکل جو ہے مشاہدہ ہے، ہاں، کئی سالوں سے مولوی پڑھا رہا ہے مدرسے میں، ہاں، وہ اپنے اصول کا بالکل پابند ہے، بڑی جو ہے اس سے غلطی کبھی سرزد نہیں ہوئی، حتی الامکان، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کبھی تھوڑا ادھر کبھی ادھر، تو کبھی کسی کو انگلی رکھنے کی جو ہے اس کو گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اس کے بالکل سامنے انگلی رکھے، کیوں؟ خود قرآن نے کہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر اور بڑے بڑوں سے بچتے رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹوں کو مٹا دیں گے، یعنی چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ فرما رہے کہ ہم خود معاف کر دیں گے، تمہیں جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ، اصل عوامر کو بجائے اور منہیات سے بچے، یہ ہے پہلی تعریف۔ بعض نے کہا تقویٰ نام ہے صحت عقائد صحیح ہو انسان، دوسرے نمبر پر صحت اعمال، اس کے اعمال تو شریعت کی روشنی میں ہو، اور تیسرا صحت علم، اس کا علم صحیح ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اسی طرح بعض نے جو ہے 7 درجے اس طرح بیان، بس ان 2 کو یاد رکھے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار ہے، اسی لیے تو کہہ دیا کہ دع ما یریب الی ما لا یریب، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے، اور نہ شک میں ڈالنے والی چیز کو تو اختیار، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ہاں، اشتباہ والی چیزوں سے بچتا رہے، حلال بھی اوپن ہے حرام بھی اوپن ہے، اشتباہ والی چیزوں کو ہاتھ نہ لگا تو کبھی بھی جو ہے گمراہی کے دہانے پہ نہیں جائے گا۔ تو اس طرح 7 مراتب، اور آخری جو درجہ ہے وہ بالکل اعلیٰ قسم کا ہے کہ انسان جو اتنی مشتبہات اور چھوٹی موٹی بالکل حالانکہ اتنی نفسی وہ جائز ہے لیکن پھر بھی اس سے بچ رہا ہے، تو یہ اعلیٰ قسم کا جو ہے پاور اور اس کے پاس معیار ہے، تو کرے اس حد تک، لیکن نفس جو ضروری ہے وہ بس منہیات سے رک جائے اور عوامر پر عمل کر لے، یہی ہے اصل تقویٰ۔ خیر، یہ بات تو ہو گئی تقوی کی تعریف۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے، لیکن کون؟ متقین۔ اب سوال یہ ہوا کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس قرآن کے وصف میں؟ ہدی للناس، یہ قرآن رہنمائی اور گائیڈ لائن ہے کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، اور یہاں کہہ رہا ہے متقین کے لیے۔ تعارض ہو گیا، وہاں تو کہہ رہا ہے تمام لوگ، چاہے مسلمان کافر دنیا میں جو بھی جینے والا ہے تمام کو جو ہے رہنمائی کرنے والا ہے، جبکہ یہاں سے کیا متقین کو یہ تعارض ہو گیا۔ اب اس کے جو ہے مختلف جوابات دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اصل تو وہی صحیح ہے ہدی للناس، کہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اب رہا مسئلہ یہاں جو متقین کہا تو کیوں کہا؟ تو تقوی کا یہاں اصطلاحی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی، اور لغوی معنی ہے ڈرنا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن رہنمائی کرنے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اب اللہ سے ڈرنے والے، اگر مسلمان ڈرے گا تو اس کو بھی رہنمائی کرے گا، کافر ڈرے گا تو اس کو بھی رہنمائی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف للمتقین میں مراد اصطلاحی تقوی والے یعنی مسلمان، بلکہ یہاں لغوی معنی کے حساب سے ہے یعنی ڈرنے والا۔ اب ڈرے مسلمان ڈرے کافر ڈرے، جو بھی ڈرے گا ہر ایک کو اللہ رہنمائی کرے گا اس قرآن۔ صرف یہ طے نہیں ہے کہ یہاں یعنی اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں اصطلاحی متقین نہیں ہے بلکہ لغوی معنی کے حساب سے اب جو ڈرے گا اس کے لیے ہدایت۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ اصل تو وہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے ہدی للناس، لیکن یہاں اللہ نے جو متقین کا لفظ استعمال کیا تو اس کی حکمت یہ ہے کہ متقی جو ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، تو جو ہے اس کو اپنے آپ پر کچھ غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ ہاں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں، میں تو سب کچھ جو ہے ہوں، اور میں اتنا مقربین میں سے ہوں، لہذا مجھے کوئی ایران قرآن کی یہ سب کرنے کی، گھومنے کی اور نماز اور اتنا سارا منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب معیاری پر آتا ہے تو، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں اس طرح انسان جب ترقی حاصل کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا جائے، اور اچھوں کو اس نے بہکا لیا، ہاں بلوں کو اس نے بہکا لیا ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی کے انسان اسے بہکاوے سے بچ جائے، ورنہ تو خود حضرت آدم کے سامنے بھی اس طرح ہوا ہے
لفظیات اس طرح ہر کسی کو دے رہا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے اس کو اپنی ذات پر فخر آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا متقی ہوں, مجھے کیا کسی کی کیا ضرورت, یہ فلاں. اللہ نے ان خناس کو جو دماغ میں گھس گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہاں لفظ استعمال کہا کہ اے متقی, تو اپنے آپ کو تقوی والا کہہ رہا ہے اور تقوی والے راستے پر اپنانے جو ہے یوں کہہ رہا ہے کہ میں تقوی والا ہوں, اور تقوی والے کا جو تو دعویٰ کر رہا ہے چاہے تو کتنا ہی بڑا متقی ہو جائے پھر بھی تجھے اگر ضرورت ہوگی تو میرے قرآن کی بالکل ضرورت پڑے گی. ہاں یہ تیرے لیے بھی ہے, چاہے تو متقی بن چکا ہے لیکن پھر بھی تیرے لیے یہ قرآن رہنمائی کرنے والا ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ تو یوں مت سمجھ کہ اب متقی بن چکا تو تیرے لیے قرآن کی ضرورت نہیں, تجھے بھی ضرورت ہے سب سے پہلے. تو اللہ نے گویا اصلاح کی کہ یہ چاہے متقی ہے پھر بھی اس کے لیے ہدایت, یعنی اس کو بھی ضرورت ہے. وہ یوں نہ سمجھے کہ میں بڑا ہو گیا تو مجھے کیا ضرورت نہیں, مرتے دم تک کتنا ہی بڑا تو متقی ہو جائے پھر بھی تجھے ضرورت. اس کا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں ان کی اصلاح کے خاطر لفظ استعمال کی. اور تیسرا جو ہے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے یہاں وہ ہے صحیح اثر تمام کے لیے ہدایت, لیکن یہاں متقین کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن رہنمائی کرنے والا ہے متقین کو. اب متقین سے مراد یہاں یہ اصطلاحی متقی نہیں ہے بلکہ متقین سے مراد ای مستفیدین, یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ راستہ دکھائے گا کس کو, فائدہ اٹھائے گا جو اس کو. اب فائدہ اٹھانے والے مستفیدین جو ہے وہ عام ہے, چاہے مسلمان ہو کافر, جو فائدہ اٹھانا چاہے گا اللہ اس کو اس کے ذریعے رہنمائی کرے گا اور راستہ دکھائے گا اور فائدہ پہنچائے گا. لہذا یہاں کوئی اصطلاحی مراد نہیں ہے, لفظ استعمال ہے متقین کا لیکن مراد یہاں مستفیدین ہے. لہذا یہ تینوں جواب تفسیروں میں موجود ہے. اس میں کوئی یہ طے نہیں ہے کہ یہاں ڈرنا لغوی معنی فلانا فلانا, ہزاروں باتیں موجود ہیں اور یہ نہیں کہتا کہ تین ہی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ 3-4 میری نظر وہاں تک ہے تو میں نے بتا دیے. اب یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد اور ایک سوال ہے یہاں کہ اگر مان لے جو دوسرا جواب دیا کہ یہاں اللہ نے ان متقین کو اگر متقین کی اصلاح کی ہے اور حقیقی ہی متقی مراد ہے, اور یہاں متقی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کی اصلاح کی ہے کہ تجھے بھی ضرورت ہے, تو اگر یہاں اصطلاحی متقی مارے تو پھر سوال ہوگا اس معنی کر کہ متقی جو ابھی تقوی والا ہے وہ تو خود ہدایت پر ہے, تبھی تو اس کو متقی کہا گیا ہے نا. ہدی للمتقی, وہ ہدایت ہے متقین کے لیے, تو وہ تو خود متقی ہے, ہدایت پر ہے. تو اس کو کیسے کہہ دیا, جیسے کہ کوئی انسان درسگاہ میں ہو اس کو کہا جائے کہ تو درسگاہ میں آ جا, تو یہ تو تحصیل حاصل ہے, بالکل لا حاصل ہے. خود درسگاہ میں ہے اس کو کیسے کہا جا رہا ہے, تو یہ متقین کہا تو متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا جواب, حالانکہ وہ خود متقی ہے, اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اصطلاح ہے ایک مجاز مشرفہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ مجاز مشرفہ کے قبیل سے ہے, آپ پڑھیں گے مختصر المعانی میں. مجاز مشرفہ کسے کہتے ہیں, کسی شے پر اس کے نام کا اطلاق ہوتا ہے ما یعول کو دیکھتے ہوئے, یعنی مستقبل کو دیکھتے ہوئے. مثلا ابھی پڑھ رہا ہے ابھی دو, وہ عالم نہیں بنا, پھر بھی ابھی سے اس کو کیا کہا جا رہا ہے, عالم. چاہے مولوی نہ کہتے ہو لیکن عالم تو کہتے ہیں ضرور. تو یہ عالم اس کو کہا جا رہا ہے کس نظر سے, ما یعول اور آئندہ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ وہ آئندہ عالم بننے والا. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں جو متقین کا لفظ استعمال کیا تو یہاں مراد وہ حقیقی متقی نہیں ہے بلکہ الموصل الی سبیل التقوی, جو ابھی تقوی کی راہ اپنانے والے ہیں, وہ مشرکین جو اب ہدایت پر آنے والے ہیں اور اسلام میں داخل ہونے والے ہیں وہ مراد ہے, لیکن گویا وہ بعد میں داخل ہونے والے ہیں. اس لحاظ سے ان کو کہہ دیا یہ متقین کے لیے ہدایت. حالانکہ تو یہ دیکھا اور جو مد نظر ہے وہ کون, مستقبل نہ کہ ماضی یا حال. اگر حال کو دیکھیں گے تو وہ مشرک ہے, لیکن بعد میں آنے والے اتحاد سے تو گویا یہ مجاز مشرفہ کے قبیل سے ہے, اور اتحاد سے یہاں پر جو ہے متقین کہاں ہے, ورنہ وہ خود ہدایت پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو ہے ہدی للمتقین, قرآن کا دوسرا اور تیسرا وصف بیان کر دیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت. اب متقین کون ہیں, ایک تو ہم نے آپ کو تعریف بتا دی, اور اس کے بعد اللہ نے
4 یا 5 اوصاف بیان کیے. پہلا الذین یؤمنون بالغیب، ایک. دوسرا ویقیمون الصلاۃ، تیسرا ومما رزقناہم ينفقون، چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پانچواں وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ جو 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ ہے متقین. ہاں ہم نے تعریف تو کر دی اوامر اور منہیات سے بچنا، لیکن اوامر سے کیسے بچنا، کون اوامر، تو اللہ نے خود اس میں اس کا جو ہے تذکرہ کیا. تو یہاں اس کے بعد جو متقین ہیں، متقین ان کے اللہ نے بعد میں کہہ تو دیا کہ متقین کے لیے ہدایت، لیکن اب بعد میں گویا اس کے اللہ نے اوصاف بیان کیے متقین کے. تو بعد میں متقین کے اوصاف ہیں، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں متقین سے مراد وہاں پر جو منعم علیہ لوگ کہاں کہ ان کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. تو منعم علیہ جو لوگ ہیں ان کی یہاں اللہ نے گویا تفصیل کی کہ متقین تو تمام منعم علیہ، چاہے نبی ہو، صدیق، شہداء، صالح، تمام تقوی والے ہی ہیں، چاہے نام الگ ہے، تو ہر ایک کے اللہ نے یہاں تفصیل سے اوصاف بیان کیے کہ یہ ایسے ہے اور یہ اس چیز کو ماننے والا ہے. تو یہ تو بات کا رابطہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے ایک بات رہ گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال ہوا کہ اے اللہ مت دلیل، اس بات پر کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ متقی اور جو فائدہ اٹھانے والے ان کے لیے ہدایت ہوگی؟ دلیل کیا ہے اس پر؟ تو اللہ نے دلیل یہ دی کہ دیکھو میرے صحابہ کرام جو زنا، شراب، ڈکیتی سب کے عادی تھے، وہ لوگ سب کے سب صحیح راستے پر آ گئے. ان کو جب قرآن ملا، حالانکہ جاہلیت کا دور ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، سب کچھ ہے، وہاں بھی چوری ڈکیتی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب یہ اللہ نے یہ نور ان کو دیا اور ان کے پاس پہنچا تو یہ اسلام میں آ گئے. تو خدا خود کہہ رہا ہے ھدی للمتقین. تو اس کی دلیل خود صحابہ کرام کی زندگی ہے. پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھے کہ وہ جب ان کے پاس کتاب آئی تو فوراً میں اسلام میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد والی جو اوصاف ہے کل ہر ایک پر جو ہے مفصل گفتگو ہوگی.